میں نے کہا استغفر اللہ، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہتا جی وہ تو مرتد بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے مرتد ہو گیا؟ کہتا جی میں نے دیکھا ہے وضو خانے کے ساتھ چارپائی بچھا کے وہیں پہ سویا ہوا تھا۔ وضو خانے کے ساتھ جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں پہ چارپائی بچھانے سے امام مرتد ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا اس کے پیچھے۔ کہتا میری تو نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے۔ میں نے کہا یار وہ مسجد تو نہیں ہے نا؟ کہتا ہے زمین کس کی ہے؟ میں نے کہا مسجد کی۔ کہتا تو پھر؟ میں نے کہا 7 بیت الخلاء کھڑا تھا، میں نے کہا آپ یہاں پہ حق دیں؟ کہتا وہ تو مجبوری ہوتی ہے۔ میں نے کہا تیری مجبوری ہو سکتی ہے، مولوی کی مجبوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس نے نماز نہیں پڑھی امام کے پیچھے، امام کی چھٹی کروا کے پیچھے ہٹا ہے۔ یعنی ہمارا غیرت کا لیول ایسا اونچا ہو گیا ہے، فقہی مسائل میں ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مصر کے عالم آئے یہاں پاکستان میں، وہ جب جانے لگے نا تو ایئرپورٹ پہ بندے نے پوچھ لیا ان سے، انہوں نے کہا سنا جی پاکستانی لوگوں کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر، ایسی تعلیم یافتہ قوم میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا میں نے پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے شہروں میں گیا ہوں، اداروں کو میں نے دیکھا ہے، جامعات کو دیکھا ہے، اہل علم کو میں ملا ہوں، لیکن پاکستان میں اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہاں کی عوام جو ہے ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے، ہر بندہ مفتی بھی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں، آپ کہیں مجھے کھانسی ہے، انہوں نے کہا ہر بندہ جو بھی آئے گا کوئی نہ کوئی سیرپ، کوئی نہ کوئی پھکی ضرور بتا کے جائے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ کے کہہ دیں جی یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہر بندہ، کوئی بھی یہ نہیں کرے گا، کہے گا جی مجھے اس بارے میں پتہ نہیں، کہے گا میری رائے یہ، میں یہ کہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے۔ تو بتائیں، اس نے کہا جہاں ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہو، ہر بندہ جناب وہ عالم مفتی بھی ہو، تو بتائیں وہاں پہ کوئی کسی چیز کی کمی رہ سکتی ہے؟ وہ بندہ بھی حیران ہوا ایک دم۔ اس نے کہا یار ان 10-15 دن یہاں رہے ہوں گے پاکستان میں، اور ایسا انہوں نے 2 لفظوں میں تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا ہر بندہ یہاں پہ، بتائیں نا، ہر بندہ یہاں پہ نسخے دینے شروع کر دیتا ہے۔ کتنی احمقانہ بات ہے ویسے۔ آپ لیٹ جائیں بس، ہر بندہ جو بھی ہوگا نا یہ دوائی کھا لیں، یہ کھا لیں، یہ کھا لیں۔ یار خدا کے بندے، اب دیکھیں مثال کے طور پر سر میں درد ہوتا ہے ہمارے، یہ میں صرف آپ کو طبی نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ سر میں درد ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیناڈول کھا جاتے ہیں۔ سر میں درد ہوا ہے، پیناڈول، ڈسپرین، یہ گولی کھا لیجیے۔ سر درد ہے جی، ڈسپرین کھا لی۔ شیر مار کا پہلے چلتا تھا، تیر مار کا ہوتا تھا، اب جو ہے وہ پیناڈول کھا جاتے ہیں، یا کوئی نمز وغیرہ کھا لیتے ہیں، سر درد ہے۔ حالانکہ سر درد کے اسباب کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کافی دیر جاگتے رہیں، نیند آپ کی پوری نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو اس کا علاج پیناڈول نمز وغیرہ میں نہیں ہے، اس کا علاج جو ہے وہ آرام کرنے میں ہے۔ سوئیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، صرف نیند کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح کر کے بعض اوقات بندے کے سر میں درد قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جس کو قبض ہو گیا ہے، اور جب تک قبض نہیں ٹوٹے گی سر کا درد کیسے جائے گا؟ چاہے لاکھ پیناڈول کھا لیں، نمز کھا لیں، باقی شیر مار کا، تیر مار کا، ساری دوائیاں آپ کھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ قبض کی دوائی لیں، قبض کی دوائی لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے سر میں درد ہے بخار کی وجہ سے، بخار ہوا ہے آپ کو، ہیں جی، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سر درد کی دوائی نہ لیں، آپ بخار کی دوا لیں۔ بخار کی دوا لیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوپر سے ہمارے مہربان جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو تشخیص ہی نہیں ہوتی۔ پہلے تشخیص ضروری ہے، بعد میں علاج ہے۔ جب تک تشخیص نہ ہو علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم فون پہ پوچھتے ہیں اور جی میرے نا سر میں درد ہے، فلانی گولی کھا لیں جی، وہ گولی کھا لی ہم نے، اب فائدہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ پہلے تو فائدہ ہو گیا تھا، اب کیوں نہیں ہوا؟ او بھائی پہلے جو تمہیں سبب تھا وہ دوائی اس کے مطابق تھی، اب تم نے کھائی ہے وہ اس کے مطابق ہے ہی نہیں، ہے جی، وہ تشخیص کے مطابق تھی، اب تشخیص ہی نہیں ہوئی تو علاج کس چیز کا ہوگا؟ والا بتائیں، صرف ایک سر کا درد ہے یار، بتائیں دوائیاں مختلف ہیں، کیوں دوائی مختلف کیوں ہوئی؟ اسباب کے مختلف ہونے پر۔ اسباب مختلف کیوں ہوئے؟ تشخیص پر، اور جب تک تشخیص نہیں ہوگی علاج کیسے ہوگا یار؟ ہم نے بس یہی، ہر بندہ بس پیناڈول کا شاپر جیب میں ہے، وہیں پہ نکالا جناب اور پانی کے گلاس پیا اوپر سے، نا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، نہ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ پہلے آپ اسباب پہ غور کریں۔ اور چوتھا سبب جو ہے سر میں درد ہونے کا، وہ تھکاوٹ بھی ہے۔ کام کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو، بعض کو ذہنی پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج پیناڈول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا علاج پیناڈول نہیں ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ اکیلے بیٹھ جائیں کہیں پہ، تنہائی تھوڑی دیر کے لیے اختیار کر لیں، آپ ٹھنڈا پانی بہا لیں سر کے اوپر، موسم کے مطابق پانی بہا لیں سر کے اوپر، آپ بالکل نارمل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا آپ۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر بندے کو آنی چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایسے ڈاکٹروں سے جو دھکے سے علاج شروع کر دیتے ہیں جی،
دھکے سے پینڈول کھلا دیتے ہیں 2 پتے ان سے، اور ایسے مفتیوں سے بھی جان چھڑائے ہماری ہیں۔ اچھا جی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جی۔ یہ واضح ہو گیا کہ سب یہودیوں نے یہ نہیں کہا تھا جی، بعض یہودیوں نے کہا تھا، اور اس وقت بھی ان کا وجود نہیں ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہنے والے ہوں، وگرنہ اگر ان کا وجود کلی طور پر ہوتا ہی نہ، یعنی کہ کوئی ہوتا ہی نہ ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرنے والا ہوتا، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر یہودی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔ آج تک یہودی خاموش ہیں، یہودی خاموش ہیں، لیکن لبرل جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، لبرل اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے مجھے ایک بندے کا فون آیا، وہ بندہ بھی یہی کام کرتا ہے لبرل کے خلاف، اور بڑا اچھا کام کرتا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے مجھے، وہ خود بڑا پریشان تھا اس معاملے میں، کہتا جی انہوں نے لبرل ایک بندہ تھا مولد ہو چکا تھا، نعوذ باللہ رب کے وجود کا انکار کر چکا تھا۔ اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے جی، تو یہودی تو کوئی کہتا نہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں، تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور انتہائی ادق مسئلہ ہے، خاص طور پر اس پس منظر کو جو میں نے بیان کیا، جو بندہ یاد کر لے گا کبھی بھی بے دین اس پہ، یعنی اس معاملے میں اسے ہرا نہیں سکے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ نصرانیوں نے کس وجہ سے کہا؟ جیسے عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اس وجہ سے کہا رب کے بیٹے کہ وہ کتاب کے حافظ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ان کا باپ ہے ہی نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پھر اللہ ہی باپ ہو نا ان کا۔ یہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نصرانی نے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ان کا کوئی باپ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ ہی ان کا باپ ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں تو اماں تو ہے نا ان کی، انہوں نے کہا وہ تو ہے، میں صرف ابا نہیں ہے نا، انہوں نے کہا ہاں جی۔ آقا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہ ابا ہے نہ اماں ہے، وہاں کیا کہو گے پھر تم؟ انہیں بھی خدا مانو گے؟ خاموش ہو گئے۔ ابھی اگر یہی کلیہ تمہارے والا لیا جائے کہ جب کوئی ہے نہیں تو پھر رب مانا جائے گا، تو پھر وہاں تو کوئی بھی نہیں، نہ اماں ہے نہ ابا ہے، وہاں بھی مانو نہ کچھ، وہاں نہیں مانتے، وہاں خاموش ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر ذالک قولہم بافواہہم، میں یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ کیا ہیں؟ ان کے منہ کی باتیں۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم نے جہاں پہ بھی یہ کہا ہے ان کے منہ کی باتیں، وہاں مراد یہی ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا کہ یہ لوگ نقل اتارتے ہیں اپنے سے پہلے والے کافر لوگوں کی۔ یہ یضاہئون جو ہے نا، یہ مشابہت اختیار کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے عربی کا ایک مرکب ہے، وہ بولا جاتا ہے امرأ ہدیہ، امرأ ہدیہ ہے جی۔ یہ اس عورت کے لیے کہا جاتا ہے جس عورت کو ایام مخصوص کا مسئلہ نہ ہوتا ہو، یا پھر اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے پستان نہ ہو، سمجھے نا، جس کے پستان نہ ہو اسے کہا جاتا ہے امرأ ہدیہ، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب یہ کہ یہ مردوں کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ ایام مخصوصہ کے ورود نہ ہونے کی وجہ سے، جی عدم ورود کی وجہ سے۔ یہ جیسے مرد ہیں اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کو بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا، جیسے مردوں کی چھاتی نہیں ہوتی اس طرح اس کی بھی نہیں ہے، یعنی یہ ان کے مشابہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا انہوں نے جو بات کی ہے ان سے پہلے والے کافروں نے بھی یہی کی تھی، یہ ان کی نقل اتار رہے ہیں، یہ ان کے مشابہ ہیں، ان کا قول ان کے قول کے مشابہ ہے۔ وہ کون ہے جی جن کی انہوں نے مشابہت اختیار کی ہے؟ اس کے بارے میں 3 قول مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جس طرح مشرکین نے لات عزا منات کو رب کہہ دیا تھا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ دیا، رب کا بیٹا کہہ کے الہ کہہ دیا۔ اور کیونکہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہا تو ظاہری بات ہے کہ وہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ جو باپ کی جنس ہے وہی بیٹے کی جنس ہے۔
اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ لازم آیا کہ دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں کی جنس ایک ہے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ مثال بھی سچا واقعہ ہے۔ یہاں ہندوستان میں جب انگریزوں نے حکومت پر قبضہ کیا نا، تو اس وقت پورے بحری جہاز بھر کے ان کے اکیلے پادریوں کے آئے تھے یہاں مسلمانوں کو نصرانی کرنے کے لیے، عیسائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو نصرانی کرنے کے لیے پورے جہاز بھر کے آئے تھے پادریوں کے، اور جناب اس طرح گھوم رہے ہوتے تھے جیسے لوسی کتے گھوم رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، اس طرح پادریوں کے ریوڑ آئے تھے یہاں پر، ہیں جی۔ دہلی کے اندر ایک جگہ کھڑا ہو کے نا پادری تقریر کر رہا تھا، اور تقریر اس بات پہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، رب کے بیٹے ہیں۔ ایک بندہ بھٹی پہ جو چھولے نہیں بھونتے، آج بھی وہ رواج ہے کہیں پہ، وہ بھٹی پہ بھڑبونجا کہتے ہیں انہیں، وہ بھڑبونجا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، چھولے بھون رہا تھا بھٹی پہ، وہ بھی سن رہا تھا بات اس کی، جی 7 ترجمان رکھے ہوتے تھے انہوں نے۔ وہ اٹھ کے گیا اور اس نے جا کے کہا، اس نے کہا یار یہ بتاؤ رب بڑا ہے مجھ سے یا میں؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے رب بڑا ہے۔ اس نے کہا رب کی کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ اس نے کہا پھر تو تمہارا رب بہت پیچھے رہ گیا ہیں، اور میں 45-46 سال کا ہوں، میرے 12 بچے ہیں، تمہارے رب کا ایک ہی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ترجمان نے جب بتایا کہ اس نے کہا یہ بڑبونجے نے تو یہ کہا ہے، اب بتائیں وہاں پہ مولوی کی بھی ضرورت نہیں تھی، اسے کہتے ہیں جٹ جفا۔ کیا کہتے ہیں؟ جٹ، جس کو جفا ڈال لینا اس طرح وہ نہیں چھوڑتے جلدی پھر۔ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو علمی بات کی سمجھ نہیں آتی، ان کو جٹ جفے کی ضرورت ہوتی ہے، جٹ جفا ڈالا نہیں اگلا ڈھیر ہوا نہیں۔ اب اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ اب میں اسی بات کو ایک علمی اصطلاح میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے اس کا ایک بیٹا ہے، اور اتنی عمر ہے تمہارے رب کی، اور میں غریب کل کا، اور میرے 12 بچے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کے کہنے کا، اگر یعنی اس کو علمی اصطلاح میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بچے کا ہونا رب کے لیے یہ کمال ہے یا عیب ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اس کو آپ عیب سمجھیں تو پھر تو ایک بھی عیب ہے، 100 ہوں تو بھی عیب ہے نا؟ تو پھر عیب ہی ہے نا۔ اچھا، اگر یہ کمال ہے اور یہ خوبی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے بچے کا ہونا، تو پھر تو عام بندہ جو ہے اس کے 12 بندے بچے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تو اس شان میں، اس کمال میں اپنے بندوں سے پیچھے رہ گیا ہیں۔ اس کے بندوں کے اتنے بچے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ہیں مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا جو کفیل تھا اس کے کوئی 60-70 بچے تھے، بیویاں اس کی کافی ساری تھی، جو فوت ہوتی اس کی جگہ اور لے آتا، 4 لازمی رکھتا تھا، وہ اس سے کم نہیں ہونے دیتا تھا تعداد پوری۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہمارے ہاں ایسا کینڈیڈیٹ مقرر ہوتا ہے، نامزد امیدوار ہیں، وہ ساتھ دوسرے کو آنے نہیں دیتا۔ یہ وحد الیکشن ہے، جو بندہ لڑتا ہے وہ کہتا ہے نا دوسرا بندہ یہاں کھڑا بھی نہ ہو، قریب نہیں آنے دیتا، اور وہاں پہ خود شادی کرواتی ہیں خواتین۔ تو وہ کہتے ہیں اتنے بچے ہیں ان کے 60-70 بچے، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے پیسے لے جاتے ہیں آ کے، ایک لے گیا پھر دوسرا لے گیا، بعض اوقات ایک ہی بچہ کئی بار لے جاتا ہے، کہتا ہے بچوں کے نام یاد نہیں ہے اسے۔ تو کہتا ہے جی پھر میں یہی کرتا ہوں، ان سے پوچھتے ہوں تیری ماں کا نام کیا ہے، جی وہ ماں کا نام بتایا، کہتے ہیں اس طرح پھر کبھی یاد رکھ لیتا ہوں کہ فلانی کا بیٹا ہے، یہ فلانی کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایک بندہ تھا وہ کنڈکٹ کرتا تھا وہاں سے نا بھاولپور سے لاہور آتا تھا، وہ کہنے لگا یہ خاتون جو ہیں وہ کسی سٹاپ پہ چڑھنے لگی، ان کے بھی 8-9 بچے تھے، ایک اترنے لگی ان کے بھی 8-9 بچے تھے، وہ بندہ شغلی تھا۔ اوپر والی کہنے لگی میرے بچے نیچے رہ گئے، نیچے والی کہنے لگی اوپر رہ گئے۔ اس نے کہا تیرے بچے کتنے؟ اس نے کہا 8-9۔ اس نے کہا تیرے؟ میرے بھی اتنے ہیں۔ اس نے کہا نگ گن لو، پھر اتنے پورے کرو، کیا کرنا ہے، کیسے پہچان کرو گے بھی کون کون سے بچے ہیں آپ کے؟ بہرحال تو اس بندے نے کہا کہ اگر یہ عیب ہے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تو پھر عیب تو ایک ہی عیب ہے یار، وہ 100 ہوں تب بھی عیب ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عیب سے پاک ہونا لازم ہے۔ اگر یہ کمال ہے تو پھر بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس کمال میں آگے کیسے چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ اب تھا تو وہ بھڑبونجا، لیکن جواب کیسا دیا اس نے یار، ہیں
ایسا زبردست، یعنی کہ اس کو علمی اصطلاح میں تو منتقل کیا نا ہم نے، لیکن اس نے کیا کہا، اس نے اس کا جڑ جب بس اللہ، اس نے کہا کہ پھر میں تو پھر تمہارے رب سے بھی آگے چلا گیا، بھائی میرے تو 12 بچے، عمر بھی تھوڑی ہے میری، تمہارا رب تو بہت پیچھے رہ گیا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، میں کہ یہ لوگ انہوں نے پہلے کافروں کے قول کی مشابہت کی ہے، ان کی نقل کی ہے۔ پہلا قول، 3 قول میں نے اس کے بارے میں بیان کیے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے وہ کافر مراد ہے جنہوں نے لات، عزا اور منات کو خدا کہا، ان کو الہ کہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکے کے مشرک ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کہا، انہوں نے کہا فرشتے رب کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ بھی ان مشرکوں کی نقل میں کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا فرشتے رب کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد آقا علیہ السلام کے دور کے جو یہودی ہیں نا، یہ نقل کر رہے ہیں اپنے سے پہلے کافروں کی، مطلب کن کی؟ ان سے پہلے والے جو یہودی گزرے تھے جو یہ قول کرتے تھے، یہ انہی کی نقل میں کہہ رہے ہیں، ان کا جھوٹ ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نصرانی جو آج بیٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور الہ مان رہے ہیں، میں یہ بھی اپنے وڈیرے نصرانیوں کی نقل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی۔ ذالک قولہم بافواہہم، ان کے منہ کا جھوٹ ہی ہے، بس وہی بکے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ مارے ان کو۔ اللہ، کتنا بڑا جلالی جملہ ہے، اللہ لعنت کرے ان پر۔ یہ ذہن میں رہے، قتل کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی اس معنی میں آتا ہے تو وہاں پر مراد اس سے لعنت ہوتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ لعنت کرے ان پر۔ انا یوفکون، کدھر اونٹے منہ گرے جاتے ہیں، کدھر اونٹے منہ بھاگے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کتنے منہ پھٹی جانا، تو کہتے ہیں نا ایویں منہ پھٹ کے لگ جانا، منہ اڈی جانا، تو نکل جانا۔ اس طرح جیسے ایسے بندہ انے واہ بھاگتا جائے اسے کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اتنے اندھے پاگل ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، میرے حبیب تمہیں توحید کے جام پلا رہے ہیں، اور اس دور میں بھی تم مدینہ منورہ میں بیٹھے کہہ رہے ہو کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں اور الہ ہیں۔ انا یوفکون، کہاں یہ اونٹے منہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔